السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طالبات، ادیان و فرق کے درس میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے شیعیت کے بارے میں۔ تو دیکھیے، لفظ شیعہ یہ تشیع سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے حمایت کرنا۔ شیعہ جماعت کا نام شیعہ اس لیے پڑا کہ وہ لوگ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بے جا طور پر اسلام کے منافی حمایت کرتے ہیں۔ شیعہ دین اسلام کی طرف منسوب وہ فرقہ ہے جو اسلام کے نام پر ایک جدا اور علیحدہ دین کا علمبردار ہے، جو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے علی رضی اللہ عنہ کی حمایت اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ شیعیت کی داغ بیل عبداللہ بن سبا نامی یہودی نے ڈالی تھی، تاکہ شاؤل یہودی کی مانند، یعنی جس نے یہودیت میں عیسائیت میں تحریف کی تھی، اس کی طرح عیسائیت کی طرح اسلام کی تعلیمات کو بھی مسخ کیا جا سکے۔ موجودہ وقت میں اس کا اسلام سے ادنا سا تعلق بھی نہیں ہے۔ پہلے یہ ایک نیم سیاسی فرقہ تھا، جس نے آگے چل کر دینی فرقے کی شکل اختیار کر لی۔ یعنی پہلے یہ فرقے کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ ایک دین کا ہی ایک حصہ تھا، لیکن آگے جا کے یہ خود ایک فرقہ بن گیا۔ آج کل عمومی طور پہ اسے رافضیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم شیعوں کے انہی خطرناک اور گمراہ کن عقائد، سیاہ ماضی اور اولا شیعیت کے بعض فرقوں کے نام انشاءاللہ جانیں گے، اور پھر اس کے بعد رافضیت کے عقائد اور ان کی مختصر تاریخ انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے شیعیت کے فرقے۔ ان شیعوں کے 4 اہم فرقے ہیں: سبعیہ، کیسانیہ، زیدیہ اور رافضہ۔ ان 4 فرقوں میں فرقہ رافضہ کی تعداد زیادہ ہے اور وہ زیادہ مشہور بھی ہیں، اور ایران میں ان کی اکثریت ہے۔ ان سے کم تعداد زیدیہ کی ہے، جو یمن میں بستے ہیں، جبکہ کیسانیہ و سبعیہ اب کیا ہے، گمنام ہو چکے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں بہت سے شیعہ فرقوں کا ذکر کیا اور ان کا مختصر تعارف بھی کرایا۔ ان میں سے بعض فرقوں کے نام اس طرح ہیں: امامیہ، مفضلیہ، سبائیہ۔ سبائیہ یہ عبداللہ بن سبا نامی یہودی کی جانب منسوب ہے، جس نے سب سے پہلے شیعیت کا دعویٰ و نظریہ پیش کیا۔ اس کے بعد نصیریہ، یہی فرقہ آج کل شام کا حکمران اور وہاں قتل و غارت گیری کا ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد کیسانیہ، یہ کاملیہ، مغیریہ، قرمطیہ۔ قرمطیہ یہی وہ فرقہ ہے جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے حاجیوں کا قتل عام کیا، غلاف کعبہ پھاڑ ڈالا، حجر اسود کو چرا لیا اور 22 ایئرز تک اپنے قبضے میں رکھا۔ جعفریہ اور اسماعیلیہ وغیرہ۔ تو دیکھیے، یہ تھے ان کے فرقے۔ شیعیت کے عقائد۔ یہاں روافض کے تمام عقائد کا استقصاء مقصود نہیں، صرف بنیادی تعارف کے لیے بعض عقائد، یعنی پورے ان کے عقائد تو ہم ذکر نہیں کر سکتے، بلکہ بعض عقائد کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی بن ابی طالب خلافت کے مستحق تھے، لیکن حضرت ابوبکر و عثمان رضی اللہ عنہم نے حضرت علی پر زیادتی کر کے ان سے خلافت غصب کر لی، یعنی چھین لی۔ لہٰذا حضرت ابوبکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت ان کے نزدیک ناجائز و غصب کردہ خلافت تھی۔ یہ ہے شیعہ حضرات کا کلیدی عقیدہ، جبکہ اس کے برعکس تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حتیٰ کہ خود علی رضی اللہ عنہ بھی اور دیگر تمام مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم میں سے ہر ایک کی خلافت شرعاً جائز اور درست تھی، جنہیں تمام مسلمان خلفائے راشدین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔
کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ہونے والے خلفاء کو خلفائے راشدین کا لقب دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتبعوا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، میری سنت کے اتباع کرو اور میرے بعد ہونے والے خلفائے راشدین کی سنت کے بھی اتباع کرو۔ جب خلفائے راشدین کا یہ درجہ ہے جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راشدین کا لقب عطا فرمایا اور انہیں صاحب رشد و ہدایت بتایا، تو لہٰذا ان میں سے کسی کی خلافت کی عدم صحت کا اعتقاد اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ عقیدہ وصیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے بعد خلافت کی وصیت کی تھی۔ یعنی یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد خلیفہ علی رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اس کے بعد عقیدہ بدع، ان کا خبیث ترین عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ بدع ہے۔ یعنی بدع کا معنی ہے کسی رائے کا نہ ہونے کے بعد ظاہر ہونا، گویا صاحب رائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پہلے سے معلوم نہ تھی، اب معلوم ہوئی، نعوذ باللہ۔ رافضی اس چیز کو نہ صرف اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں بلکہ اس کو اپنے اہم ترین عقائد میں شامل کرتے ہیں اور اپنے دین کے اصولوں میں سے مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ان کا ایک اور عقیدہ ہے تکفیر صحابہ۔ یہ لوگ چند صحابہ کو چھوڑ کر سب پہ ارتداد کا حکم لگاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کو ان کے ارتداد اور تکفیر کا سبب مانتے ہیں۔ کلینی کہتا ہے، علی رضی اللہ عنہ کی بیعت چھوڑنے کی وجہ سے صرف 3 صحابہ کے علاوہ سب مرتد ہو گئے۔ کلینی ایک ان کا بہت بڑا ماننے والا اسلامک جیسے عالم کہہ سکتے ہیں ہم ان کا، تو اس کی کتاب میں اس نے اس طرح کہا۔ اس کے بعد صحابہ سے برات ظاہر کرتے ہوئے ملا باقر مجلسی کہتا ہے، یہ بات امامیہ کے دین کی ضروریات میں سے ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ رضی اللہ عنہم سے برات ظاہر کی جائے۔ یہ لوگ تکفیر کرتے ہوئے امہات المومنین کو بھی نہیں بخشتے بلکہ عائشہ صدیقہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کی شان میں وہ گستاخیاں کرتے ہیں جو تحریر کے لائق نہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد قرآن مجید میں تحریف کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ نے قرآن مجید میں تحریف کر ڈالی اور اپنی برائیاں جو قرآن میں ذکر تھی حذف کر ڈالا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ موجودہ قرآن ناقص ہے، جو اصل اور کامل قرآن تھا وہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے مرتد ہونے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ ان کا ایک دم بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد دیکھیے ولایت و امامت، یعنی رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ امامت دین کے ارکان میں سے ہے اور اس اعتقاد کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ امامت کو بھی انہوں نے دین کا ایک رکن بنا دیا جبکہ دین کا رکن نہیں ہے۔ یہ امامت نص الہی کے ذریعے ہی ثابت ہوتی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی امامت کی تنصیص کی ہے۔ یہ ان کے بعد ان کی اولاد کے لیے ثابت اور جاری ہے۔ ان ائمہ کی تعداد 12 ہے جو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق معصوم عن الخطا، یعنی یہ 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے روافض، یہ کیا ہے؟ لفظ روافض رافضہ کی جمع ہے۔ انہیں روافضہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زید بن علی بن حسن بن علی بن ابی طالب سے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تو زید نے ان دونوں کے لیے رحمت کی دعا کی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے زید بن علی کو اپنی جماعت کا رکن یا مسلمان ماننے سے رفض یعنی انکار کر دیا اور ان سے وہ لوگ الگ ہو گئے۔ تو پہلا رافضی عبداللہ بن سبا تھا جس نے علی بن ابی طالب کی الوہیت کا شوشہ ایجاد کر کے اسلامی عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کی تھی۔ یہ روافض اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنی خوش فہمی کے مطابق آل بیت کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں۔ انہیں حشبیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سیف کے بجائے صرف لکڑی کے ذریعے لڑائی کے قائل تھے۔ نیز انہیں امامیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کی امامت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد دیکھیے امامیہ، یہ رافضی شیعہ ہی کی ایک قسم ہے۔ انہوں نے یہ اعتقاد گھڑ لیا کہ ولایت عامہ یا امامت عامہ تسلسل کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد میں محصور رہے گی اور جائز ہی نہیں کہ یہ ولایت و امامت
انس کنبے سے متزاوج ہو کر کسی اور خاندان یا کسی اور کنبے میں چلے جائیں. یعنی انہوں یہ عقیدہ رکھتے کہ یہ جو امامت کا سلسلہ ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہی جاری رہے گا اور ان سے جدا ہو کر کسی اور خاندان میں نہیں جائے گا. نیز انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد میں ہونے والے اماموں کی تعداد صرف 12 اماموں میں محدود رہے گی، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حسین رضی اللہ عنہ، نمبر 4 علی بن حسین رضی اللہ عنہ، نمبر 5 محمد الباقر، نمبر 6 جعفر الصادق، نمبر 7 موسیٰ الکاظم، نمبر 8 علی الرضا، نمبر 9 محمد التقی، نمبر 10 علی التقی، نمبر 11 حسن العسکری، نمبر 12 کون ہے یہ ایک فرضی شخص یعنی فرضی محمد بن حسن العسکری جس کے وجود یا پیدا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یعنی یہ لوگ حسن عسکری کے لڑکے، حالانکہ اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ محمد بن حسن العسکری، یہ ہے 12واں امام، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس شیعہ فرقے کو اپنے ائمہ کی تعداد 12 اماموں میں محدود ماننے کی وجہ سے شیعہ اثنا عشریہ کہا جاتا ہے. منصب خلافت کو نسب علی میں محصور سمجھنے کا عقیدہ، نیز اسے صرف 12 اماموں میں محدود ماننے کا عقیدہ شاید ان لوگوں نے یہودی عقیدے سے کیا، کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ صرف وہی قوم اللہ کی برگزیدہ و پسندیدہ ہیں اور اعلیٰ قومیں وہ صرف اسرائیل کے بارے میں کنبوں میں محصور رہے گی جن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر ضرب لگانے سے 12 چشمے جاری ہوئے تھے. صحیح تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسن العسکری کا، جو ان کی گنتی کے اعتبار سے 11واں امام ہے، کوئی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، جیسا کہ ان کے بھائی جعفر نے خود اس کی صراحت کی. لہٰذا جب شیعہ حضرات پر عیاں ہو گیا کہ امام حسن العسکری کا کوئی لڑکا پیدا نہ ہونے کی وجہ سے نسب علی میں 12 ائمہ کے تسلسل والے ان کے عقیدے کی مٹی پلید ہونے جا رہی ہے، تو انہوں نے اس من گھڑت تسلسل کی تکمیل کے لیے ایک اور نظریہ گھڑ لیا. ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے مزید 6 جھوٹ ملا کر یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ امام حسن العسکری کا ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، لیکن اسے اپنے باپ کے سرداب یعنی مخصوص کمر میں چھپا دیا گیا. وہ اپنے دشمن کے خطرے کی وجہ سے ابھی ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت ظاہر ہوگا جب اس کے ظہور کے لیے وقت سازگار ہو جائے گا. اور مخفی یا چھپے رہنے کے باوجود امامت اسی کی چلے گی اور کسی مسئلے میں اس سے رابطہ و اتصال پیدا کرنے کے لیے فلاں صاحب کو اس کا دروازہ یعنی باب یا واسطہ مانا جائے گا. اس واسطے یا اس باب کے بغیر اس سے اتصال یعنی اس سے ملاقات پیدا کرنا ممکن نہیں، اور یہی باب یا یہی واسطہ بننے والا شخص ہی اس چھپے ہوئے امام کے ظہور کے لیے راستہ بھی ہموار کرے گا. ان کے اس من گھڑت یعنی 12ویں امام کا قصہ بھی ویسا ہی ہے جیسے اسماعیلی فرقہ نے اپنے 7ویں امام کے لیے گھڑا تھا. انشاءاللہ وہ ہم اسماعیلی فرقے کے ذکر کے وقت پڑھیں گے. اس کے بعد دیکھیے ملامیہ. غالباً ملامیہ لفظ معلومیہ سے تحریف کیا ہوا ہے. یہ خازمیہ فرقے کی قسم ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو معلوم نہ کر لے وہ جاہل ہے اور جاہل ان کے نزدیک کافر ہے. نیز ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بندوں کے افعال اللہ نے پیدا نہیں کیے. ان کے مقابل مجہولیہ کے نام سے بھی فرقہ پیدا ہوا. ان کے نزدیک اگر کوئی اللہ کے بعض نام جان لے اور ان میں سے بعض نام مجہول رہے تو بھی وہ مومن ہے. اس طرح چند اور فرقے جو اجاردہ فرقے سے متفرع ہوئے وہ آج کل گمنام و کالعدم ہیں، لہٰذا ان کا ذکر کرنا ضروری معلوم نہیں ہوتا. یعنی اگر ہم دیکھتے جائیں تو پھر ان میں بھی ہزاروں فرقے نکل جائیں گے، ہزار نہیں لیکن بہت سارے فرقے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نکل جائیں گے، تو اس ڈیٹیل میں ہم کو جانا نہیں ہے انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھیے باطنیہ. باطنیہ سے مراد شیعی دشمنان اسلام کا وہ گروہ ہے جس کے متبعین کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے 2 الگ الگ شکلیں ہی، ایک ظاہری شریعت اور دوسری باطنی شریعت. ظاہری شریعت میں مصروف ہو جانا احمق آدمی کی علامت ہے، جبکہ چالاک و ہوشیار آدمی کا صرف باطنی شریعت سے تعلق ہوتا ہے اور اس باطن کی تفسیر کے سلسلے میں امام معصوم کا اتباع کرتا ہے.
इन लोगों का ये भी प्रोपेगेंडा है कि वो इमाम मासूम यानी इस्माइल बिन जाफ़र as-सादिक हैं, और इनके बाद इनका लड़का मोहम्मद ने सिर्री तौर पर इमामत संभाली, फिर अहमद अल-वाफ़ी ने, फिर मोहम्मद अत-तक़ी ने, फिर रज़ियुद्दीन अब्दुल्लाह बिन और फिर मोहम्मद अल-महदी ने। ये दुश्मनान इस्लाम ने इस्माइल बिन जाफ़र as-सादिक के साथ ख़याली मासूमियत, फ़र्ज़ी इमामत, तफ़वीज़ इमामत की कहानी चस्पा करके लोगों को ये बार-बार कराने की कोशिश की कि वो इस तरह आले रसूल की मदद कर रहे हैं। हालांकि दरे पर्दा इनका इरादा यह है कि मुसलमान शरीयत के बारे में इनका घड़ा हुआ बातिनी अक़ीदा अपनाकर कोई एहसास किए बग़ैर इस्लाम से दूर हो जाए। यह है दावत बातिनिया या अक़ीदा बातिनिया के वजूद में लाने का तारीख़ी पस मंज़र। नसब नामे के माहिर उलमा का इस बात पर इजमा है कि इस्माइल बिन जाफ़र as-सादिक अपने वालिद जाफ़र as-सादिक की ज़िंदगी में वफ़ात पा चुके थे। चीज़ है कि वो उम्मत मुहम्मदी की हैसियत से अपनी ज़ात पर मासूमियत साबित करने की जुर्रत करते, नेज़ वो अपने पीछे कोई बाल बच्चे नहीं छोड़े। यानी जो इमाम मानते हैं इस्माइल बिन जाफ़र को, वो तो अपनी वालिद की ज़िंदगी में ही वफ़ात पा चुके थे और ना उनकी कोई औलाद थी। मुखालिफिन के डर से इन्हें छुपाए रखने और इनकी औलाद में खुफिया तौर पर या सिर्री तौर पर इमामत के तसलसल के तमाम किस्से व कहानियाँ मन घड़त, झूठ और बहतान हैं। बस जिन लोगों का मज़कूरा साजिशी बातिनी शरीयत या बातिनी अक़ीदे से ताल्लुक़ है, इन्हें बातिनीन कहा जाता है, और इनके गुरूह या फ़िरक़े को और इनकी दावत व अक़ीदे को बातिनिया कहा जाता है। और इसी बातिल अक़ीदे बातिनिया की कोख से फिर मुख्तलिफ फ़िरक़े वजूद में आए, जैसे मलामिया, इस्माइलिया, क़रामिता, खरमिया, मुहम्मरिया, नुसैरिया, दुरूज़िया, बहाइया और क़ादियानिया वग़ैरह। तो इंशाअल्लाह इन फ़िरक़ों के बारे में हम अगले दर्स में जानेंगे। लिहाजा आज के दर्स में बस इतना ही काफ़ी है। आप इसको अच्छे से सुनकर नोट्स बनाइए। बस आपको ये इनके यानी फ़िरक़ों की वजह तस्मिया, फ़िरक़ों का नाम, वजह तस्मिया और इसके यानी बानी कौन है, फिर इनके अक़ायद, तो ये चीज़ें आप नोट करते रहिए इंशाअल्लाह। तो आपके लिए आसानी होगी और आपके नोट्स भी आपके पास महफूज रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।